قبلہ و کعبہ جناب مولانا سے ریاست نظریہ اپنے مخصوص انداز ذکر محمد و آل وغیرہ فرمان گے. آخر تصید اقبال شاعری. اور بسم اللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرما لیں. صلوات سارے صلوات. اس جلیلۃ القدر مجلس اعزا میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا راستہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں. مجلس کے بانیان کے لیے دعا فرمائیں. مالک بانیان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائیں. ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو اور آپ سب عزاداروں کے مرحومین کو میرا مالک حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے. دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات ہے، لیکن سارے صاحبان مشترکہ انداز میں اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. مجلس میں جب کیمرہ موجود ہو نا اور پھر مجلس لائیو بھی چل رہی ہو تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی، پھر بات دور تک چلی جاتی. لہٰذا میں کچھ دوستوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سر اجازت ہے جی؟ مہربانی سر آپ جی. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں. اچھا میرا خیال ہے یہ جھیرم والی ہے جی. میں آتا رہتا ہوں، پچھلے سال بھی حاضری ہوئی، اس سے پچھلے سال بھی. حسنین لوگوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے. کرونا ختم ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن جھیرا والی میں ایس او پیز پہ عمل آج بھی ہو رہا ہے کہ جی حکومت کہتی ہے رل کے نہ بہو. آگے آ جاؤ میرا بیٹا، ماحول بہتر کیا کرو یار. پاک سیدہ اجر دیں گی، میں نے تھوڑی اجر دینا. مہربانی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی میں بات کر.
میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس طرح بیٹھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھے جا رہے ہیں۔ اصل میں میرا خیال ہے یہ تو مولائی مومن بندہ ہے، چہرہ، ماتھا، پیشانی، لباس سے، لیکن یہ پرابلم ویسے دنیا میں کئی جگہوں پہ ہو جاتی ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ آپ جی بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ممبر کے اٹھ کے جانا، اب آپ نے بیٹھنا ہے، شفقت فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہے جھیراں والی میں مجلس ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے آپ ریگولر چہرے مجلسوں میں جانے والے، تو یہ جو ممبر کے قریب والی جگہ ہوتی ہے نا، یہاں بیٹھا کرو۔ اکثر میرے پنجاب کا رواج ہے بندے ممبر سے بچ کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا آپ نے زحمت فرمانی ہے، مزاج آپ کا تھوڑا بہتر ہو جائے۔ بات میں بغیر تمہید کے میں کر رہا ہوں کہ دوستو اپنی غلط فہمی دور کرو۔ ہماری ان مجلسوں کا، عزاداری کا، پرس ماتم کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں۔ یہ میں دوسری دفعہ کیوں کہہ رہا ہوں، پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیسیکلی اپنا تعلق پنڈ سے ہے، میں پنڈ کا کلچر سمجھتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ یہ شیعہ علماء، خطباء، یہ دلیلیں، آیتیں، یہ سب اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ ہم تیرے بچوں کو، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، کاظمی صاحب میں دوسری دفعہ یہ بات کر، ہمارا پروگرام نہیں ہے تیرے بچوں کو شیعہ بنانے کا۔ ہاں، جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا۔ میری آپ تعریف فرمائیں گے آپ؟ مہربانی صاحب، میں نے کیا کہا ہے؟ جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا میری جان، ہم چاہیں نہ چاہیں اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ لہذا زندگی کم ہے یار۔ میں کیمرے کے سامنے اپنا نام لے کے مسلمان بھائیوں آپ کو گنجائش دے رہا ہوں، جس مہربانی جی زندہ باد یا علیہ، بہت شکریہ میرے بھائی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ نا جیسے اے حسنین ہونا بندہ ہے فیتے مار کے بائے ہوئے بھائی، نعرے مارنے والا بندہ ہے کوتھے بوے تھے تو دوجے سارے موج کرو۔ آپ کے مجھے آج مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی، چلو نعرہ حیدری نہ کہو، وہ جواب میں یا علی بھی نہیں کہہ سکتے۔ کچھ بندے آج مجلس میں یا علی توقیر شاہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال آلے جو آکھلے ہیں، حالانکہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے۔ مہربانی یا علی، یا مہربانی سر، بہت شکریہ۔ میں نے کیا کہا ہے، میری گزارش ہے، میری اپیل ہے مسلمانوں، جس مذہب پہ ہو یہ رولا ہی ختم کرو کہ یہ دلیلیں ہی اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو شیعہ بنانا۔ یہ بسم اللہ سید، ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ بھی اجازت دے رہے ہیں جی؟ اقبال شاہ جی میرے پسندیدہ ذاکر، وگرنہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ مولوی ذاکر کو پسند نہیں کرتا۔ اب میں اگر صرف مولوی ہوتا تو شاید میں بھی پسند نہ کرتا۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ نہیں، میں آپ کے چہروں کے تاثرات پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے واہ سارے بندے پریشان ہیں کہ یار یہ سید صاحب عجیب بات کر رہے ہیں،
کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ اصل میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ تشریح میں نے نہیں کرنی تو تسی سارے پاویں نہ ہی سمجھو تاں بھی ٹھیک۔ بابا جی تشریف لے آ، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بڑے سوبر چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد کسی کو شیعہ کرنا نہیں۔ میں بالکل اپنی بات پہ قائم ہوں۔ بندے احتیاطاً مجلس والی یا گلی بدل جاتے ہیں یا مجلس والے دن سویرے سویرے پنڈی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈر ہے کہ اگر آواز کرنی پہ گئی کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں۔ میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ میرا خیال ہے آپ مجھے موقع دیں گے۔ آپ مہربانی سر، وہ اس میں تلخی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا جی؟ محمد بشیر، اللہ آپ کو زندگی دے۔ تسی کلے ہی ہو نعرہ مارن والے تے اے بندیاں نو شک پہ جانا ہے، لائیو چل رہی ہے بھئی اس بندے نو رضوی صاحب نال لے کے شاید آپ اسی بیٹھے نعرے اب نہ لگائیں، وقت ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے، بس اس میری گزارش کی طرف دھیان دے دیں۔ مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام ہم شیعہ ماڑے سے ماڑا سمجھتے ہیں ہو چوپ انج ہوئے ہو جی سارے اٹلی دے ویزے تھے۔ ہم شیعہ لوگوں کی نظر میں حضرت ماڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے نا کسی اور پہ ہے ہی نہیں۔ تشریح کا وقت نہیں، وضاحت کا ٹائم نہیں، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتا ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مہربانی سر، جی جلدی سر۔ میں نے کیا کہا ہے، مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جب گلی بازار دکان کے تھڑے پہ بندے کہتے ہیں یہ اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ کوئی یا نبی کر رہے ہیں، کوئی یا علی یا اللہ والے بس ہم ہیں، صرف اللہ، فقط اللہ۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا ریب ہے۔ ہم اللہ کو صرف اللہ ہی نہیں مانتے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد، مہربانی آپ جیئے، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ لیکن ترس اس وقت آتا ہے میرا ان جذباتی توحید مزاج ایمی ہر وقت بس اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ۔ ترس اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ آتے ہیں، پھر صرف اللہ کرنے والے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ نہیں سرکاری درود کی بات ہو رہی، وَعَلَى بول پڑھو آل محمد، اور آگے کیا کہتے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں کما صلی اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ درود بھیجا، ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا۔ بڑا بابا جی اقبال شاہ جی نکھرا یہ گجرات منڈی بڑے زرخیز ذہن ہوتے ہیں۔ کمال ہو گیا ہے کہ ہر نمازی واجب نماز میں خیر ہے اللہ محمد کی آل پہ اسی طرح درود بھیجنا جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم وسیع دسترخوان رکھنے والا نبی تھا، اور جن کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں نا ان بندوں کے یار دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کا دسترخوان ہی زیادہ نہیں تھا، ابراہیم کے یار بھی زیادہ تھے، لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ نہیں آپ ٹھنڈا ہی چلنا چاہتے ہیں، ہاں بہت بہت شکریہ۔ میں نے کیا کہا ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ میں نہیں کہہ، میں سوری معذرت چاہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، درود خیر ہے
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود، جیسے ابراہیم کی آل پہ، اس کا مطلب ہے درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے، جب درود بیٹا ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ آپ جیئے، اب کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بہت زیادہ میرے ذہن میں میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، شہرول صاحب کے مجالس سائیوں کا ذکر ہی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ذاکر کم پڑ گئے، اور ابھی اگر میرے بھائی تھوڑا احسان کریں نا تو یہ جس قبیلے پہ درود پڑھتے ہیں نا ان کا ذکر اس سے بھی زیادہ ہو۔ اگر یہ دھمکی سے ہاتھ ہٹا لیں کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے، تب سے ہاتھ اولا رکھو، میری گال سن، میں پیار سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں، یار چنگے بھلے شاہ اور ہی گل پہ کرتے سن، یہ اللہ جانے لانتا، او لانت گالی نہیں، لانت نفرت کا اظہار ہے۔ تو جن پہ آپ بھی درود پڑھتے ہیں آپ کو ان کے دشمن اچھے لگتے ہیں؟ جب تک دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے آج بندے پاکستانی حکومت کے مہمان بن کے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر شیطان پہ لعنتیں کیوں کرتے ہو، آدم کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دو۔ میری اس بات پہ مہربانی صاحب، بات مجھے جلدی کرنا ہے، میں تشریح میں جا نہیں سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر مجلس میں آنا آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر سارے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں تو آنے دو۔ چلے میں بات روک لیتا ہوں یہیں پہ، پتہ نہیں کوئی بعض دفعہ غیبانہ کوئی اشارے ہوتے ہیں۔ اکثر پنڈوں میں میں نے بندوں کو گھبراتے دیکھا، اور وہ مجلس والے دن کوشش کرتے ہیں کہ پنڈ نہ رہی۔ مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتے؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پنچایتی چہرے پنڈ ڈگریاں دانا نہیں کرتی۔ بابا اقبال شاہ جی وہ اشفاق احمد زاویہ پروگرام کرتے تھے، وہ کہتے میں باہر دے ملکوں ڈگریاں لے کے جب اپنے پنڈ آیا تو میرے پنڈ کے بندے اسی چاچے سے مشورہ کرتے تھے جنہیں سکول دا بوا ہی، کہتے میرے ذہن پہ بوجھ تھا، پڑھیا لکھا میں تے ان پڑھ چاچے نال گل، کہتے جب پنڈ دے بندے دیرے دارے حکا شکا پی رہے تھے، حکا پی رہے، حکا اتحاد کی سب سے بڑی علامت۔ جن بندوں کو شیعہ بندہ زندگی بھی اچھا نہیں لگا، تماکو کوڑا حکا تازہ، وہ واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں، حکے والے کا مذہب نہیں پوچھتے۔ وہ اشفاق احمد کہتے ہیں بندے اسی چاچے سے، ان پڑھ چاچے سے مشورے، چاچا انج کر لئیے۔ ایک دن کہتے ہیں میرے ذہن میں پروگرام بنا، میں بندیاں نو دساں بٹ ڈگریاں انٹرنیشنلی یونیورسٹیوں کی میرے پاس ہے، اب مشورے مجھ سے کیا کرو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جب کافی سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے کہا اسی چاچے سے جیسے لوگ مشورے لیتے تھے، میں نے کہا چاچا جی آپ کو پتہ ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے نا، اس کے پورے وجود پہ آنکھیں ہی آنکھیں، مکھی کا منہ ادھر ہے، آپ مارنے کو ہاتھ اٹھاتے ہو اڑ جاتی۔ لیکن اس واقعے میں چاچا جی آپ کو کیا طریقہ دیکھیں، چاچا جی آپ کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے، آپ تو سکول گئے ہی نہیں۔ اب سمجھا بندوں کو رہے، بات چاچے سے ہو رہی، چاچا آپ کو کیا پتا سائنس۔ اشفاق احمد کہتے اس چاچے نے حکے کی نڑی ہٹائی، ایک ہی بات کہہ کے میری ساری ڈگریاں مجھے واپس کر دی۔ کہنے لگا پتر اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں، پر ان آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی
پھر گندگی کو میری بات آپ تک، آپ تو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیہات کے بندے سیانے نہیں ہوتے، کالجوں میں پڑھنے والے ہی سے نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر پہلے اس سزادار سے لے کے آخری بندے تک، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر چھوڑنا ہے، لیکن اس بات پہ اگر دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا. یہ جو آج بندے ان نسلوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جی آل محمد کے ذکر والی مجلس میں نہ جایا کرو، جی مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. میں اپنا نام لے کے ان دانشوروں سے کہہ رہا ہوں، کیا تیرے ان مولویوں کو جمعہ جماعت میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا؟ تھکاوٹ اپنی جگہ، آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. بابا جی کہنا تو یہ بنتا تھا نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کون سا کوئی ہمیں مذہب دکھاؤ، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اگر قرآن کے حرف و لفظوں کا انکار کرے. یہاں پہ واضح حکم ہے شراب حرام ہے. مولوی جی کوئی بات نہیں، اگر ایک پنڈ والے آپ کو اس وجہ سے مسجد سے نکالیں گے نا، مسیتاں بڑھیاں، حوصلہ کرو، فرض پورا کرو، تبلیغ پوری کرو، اور کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہو جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہو بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حوصلہ کر کے کہو یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. چلے بات میں یہیں پہ اب اسی نکاح ہی پہ بات میں ختم کر رہا ہوں. پروگرام پہلے کچھ اور تھا لیکن میں بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. ان اسلامیان سے میں دوسری اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی ہے. دینیات کا پروفیسر، دینیات کا ٹیچر. اچھا بابا جی آج میں اپنے آپ کو تسلی بڑی دے رہے ہیں، یہ بندے دوست میں چپ دیکھ رہا ہوں نا، تو میں اپنے آپ کو پتہ ہے توقیر کیا کہہ کے تسلی دے رہا ہوں کہ آج ہمارا ٹی وی پہ خطاب ہو. اور میرا کوئی تھوڑا لہم دن دا رول ہے، مطلب دیکھی جا رہے ہو. مجھے میری بات پہ توجہ فرمائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے، مالک آپ کو صحت دیں یار. ہاں بہت شکریہ سر. بات میں بالکل آپ سوچ ہی رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آل محمد اچھا میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ نکاح ٹوٹنے والی دھمکی جو ہے نا یہ چھوٹے لیول کی، اب پنڈا چھڑنا. الیکشن میں تو صورتحال ہی میں مجھے پریشان کر گئی. آزاد امیدوار زیادہ جیت گئے. ایا کا نابودو عمران خان کو پتہ لگا کہ بندے تھے میرے پھر بھی چوکھے جیت گئے. اب عمران خان کی مجبوری تھی کہ جیتے ہوئے بندے جب تک ایک مخصوص مدت کے اندر کسی پارٹی کو جوائن نہ کریں تو ان کی سیٹیں ختم ہو جانی تھی. کسی جماعت میں ان ایم پی ایز ایم این ایز کو شامل ہونا تھا جو آزاد جیتے تھے. یہ ایک لیگلی مجبوری تھی. لوگ خان صاحب سے ملے کہ جی آپ کے بندے کس جماعت میں آپ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھیجیں گے. تو عمران خان نے اپنے معتمد دوستوں سے، باعتماد دوستوں سے کہا کہ میرا کسی جماعت پہ یقین نہیں ہے سوائے شیعہ. ہمارے بھائی ہیں محترم راجہ ناصر صاحب MWM، یار وہ ایک شیعہ پارٹی ہے، شیعہ جماعت ہے. انہوں نے ابا اور امامے کے ساتھ، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اس لباس کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کو کسی شیعہ عالم نے سپورٹ کیا. خیر وہ راجہ صاحب بھی بڑے مطمئن ہو گئے، راجہ صاحب بھی، کہ کیونکہ ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بننے والی تھی. وہ بڑے خوش تھے، بہت سارے ان کے دوست بھی خوش تھے. لیکن جیسے اعلان ہو گیا نا بالکل کہ جی شیعہ جماعت میں عمران خان کے سارے بندے جا رہے ہیں. کراچی میں ماشاءاللہ کراچی کے مولانا علامہ صاحب بھی، شہنشاہ نقوی ہمارے محترم ہیں، مالک انہیں
زندگی دے، ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے شہر کراچی میں ایک بھانجا گروپ ہے مولویوں کا۔ بھانجا گروپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ماموں ہر سال مرتا ہے، اور میں تو انو سبحان اللہ کر رہا ہوں۔ اس بھانجا گروپ نے فتویٰ دے دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ سن لے کہ جو بھی شیعہ لوگوں سے ہاتھ ملائے گا اس کا نکاح۔ بابا جی میں سمجھتا تھا پنڈ کا مولوی صرف کہتا ہے، انٹرنیشنلی فتویٰ آ گیا کہ جناب جو شیعہ پارٹی میں جائیں گے، جو ایم پی ایز ایم این اے شیعہ بندے سے ہاتھ ملائیں گے ان کا نکاح۔ میں سمجھتا تھا عمران خان نیازی فیملی کا بندہ ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، لیکن دھمکی نکاح کی تھی۔ سب سے پہلے عمران خان پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کے نکاح کا مقدمہ پہلے ہی عدالت میں تھا۔ اور شیعہ جماعت کی بجائے، جی بیٹا مہربانی بیٹا وقت تمام ہو گیا، شیعہ پارٹی کی بجائے عمران خان صاحب نے ایک ایسی پارٹی میں اپنے بندے بھیج دیے کہ اب پچھتاتے پھر رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم لیول کا بندہ ہو کے بھی اگر ان ان پڑھ مولویوں دہشت گردوں کی دھمکیوں میں آ جاتا ہے کہ جی ذکر آل محمد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایک بندہ بھی ذہنی طور پہ پیچھے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ آج میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، اور نکاح ٹوٹنے کی دھمکیاں دینے والوں اپنی مرضی کے اپنے اسکالرز اور مولویوں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ تیرے باپ آدم کا حق مہر کیا تھا۔ نا 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 آپ زحمت فرمائیں، میں بات آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں صرف اتنا بتائیں، وقت نہیں ہے تشریح میں جا نہیں سکتا، ہمیں بتایا جائے حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا حق المہر کیا تھا۔ شیر خان او تم ہی سچے ہیں، 3 دفعہ کہہ رہے علیہ السلام علیہ السلام، مجھے کہنے دے رضی اللہ۔ کیمرہ موجود ہے، آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو ترتیب۔ بابا جی موجود ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ریگولر مدرسے سننے والے ہیں۔ لفظ خلیفہ آیا ہی قرآن میں، آدم کے انی جاعل فی الارض، بولے میرے ساتھ آئے تھے آپ کو یاد، فی الارض خلیفہ۔ تو جب اللہ قرآن میں آدم کو خلیفہ بھی خیر ہے تو میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے میں رضی اللہ کہہ دوں؟ بندے کہتے ہیں جی نہیں، اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ کیا کہنے آپ جیئے سر، بہت جلدی سر بات اور قریب ہو گئی۔ حضرت آدم ویسے اے موجزہ کوئی اے حسنین اور اندے پنڈ دائیے میں بندے ستے بھی پہنے تھے، میں نے داد بھی دے جا۔ اور میرے بعد اقبال شاہ جی پینڈ ہے، آپ بالکل تسلی رکھیں، اور میں نے اتنی جلدی ممبر بابا جی کو دے دینا ہے کہ میرے خیال ہے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں پوچھ صرف اتنا رہا ہوں کہ ہمیں حضرت آدم کا حق مہر اپنے علماء سے پوچھ کے بتا۔ حضرت حوا پہ حضرت آدم کی نظریں رکی، غیب سے آواز آئی آدم اس بی بی سے تیرا نکاح ہونا ہے۔ تو ہم سب کے بابا آدم نے کہا نکاح ہونا ہے تو دیر کیا ہے؟ میں کل ہی سواد لے گیا، دیر کیا ہے؟ غیب سے دوسری آواز آئی آدم نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے، کیونکہ اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے، کہاں سے حق مہر دے گی تیری اولاد؟ لہذا آدم حق مہر کا تعین پہلے ہوگا، اس کے بعد نکاح کا مرحلہ ہے۔ حق مہر بتاؤ حوا کے لیے حق مہر کیا دے رہا؟ ریلیکس موڈ میں ہم سب کے بابا آدم نے کہا
میں پوری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں۔ غیب سے تیسری آواز آئی، حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، جنت کے مالک تم نہیں، جنت کے مالک کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اوہ مہربانی صاحب بس مجھے موقع دے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت آدم نے جب دیکھا نا کہ وہ جنت کے مالک، حضرت آدم نے بڑی احتیاط سے کہا کہ یا اللہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ یہ میرا لباس جو ہے جنت والا بڑا قیمتی ہے، میں نے فرشتوں سے سنا۔ پیر اقبال شاہ جی جب سے ہمارے ملک میں ملک چوکھے ہو گئے نا، میں ملائکہ آنکھنا چھڑ گیا، اب میں فرشتوں پہ گزارا کر رہا ہوں۔ آدم فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے کہا ہے تیرا لباس بڑا قیمتی ہے، میں یہ حوا کے حق مہر میں۔ آدم کہہ رہا ہے مالک، غیب سے پھر آواز آتی ہے آدم ہم نے پہلے کہا ہے حق مہر ملکیت سے، اور جب تم جنت سے نکالے جاؤ گے نا یہ لباس اتر جانا ہے، یہ لباس یہیں رہے۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ مالکوں کی مرضی وہ مدینے بیٹھ کے بھی لباس منگوا لیتے ہیں۔ ختم ہو گئی گفتگو، یہیں پہ ممبر میں شاہ جی کے فضائلی میں حوالے کر رہا ہوں، مسائل پڑھنے کی فرصت نہیں کیونکہ وقت بالکل محدود ہو گیا۔ حضرت آدم ابو البشر حق مہر کے معاملہ میں پریشان ہو گئے۔ اب میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، بر صغیر کا بہت بڑا نام ہے محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، میں نام اس لیے لے رہا ہوں بچے نام ذہن میں رکھے، اگر کسی شیعہ کتاب کی بات کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے اور تیرے علماء کہتے ہیں کہ جب بابا بشریت مشکل میں آ گیا غیب سے 5ویں آواز آئی 7 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ وہ باپ کا نکاح ان کے ذکر سے پکا ہوتا ہے، حلال ذاتی اولاد کا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جیئے، خیر و برکت رہے، مالک آپ کو نظر بد سے بچائیں، آپ کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ سپردم بخدا یا علی